الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوات الله وسلام على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له صدق رسوله النبي الأمي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ. یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. ایک مرتبہ درود شریف. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. الہی التجا ہے کرم تو اگر کرے، الہی التجا ہے کرم تو اگر کرے، وہ بات زباں سے نکلے جو دل پر اثر کرے. بزرگان محترم، واجب التکریم حضرات علماء کرام، ملت اسلامیہ کے جوانوں اور میرے اپنے دینی بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو ادراک اور سمجھنے کی صلاحیت عطا فرمائی، چاہے اس کے سامنے کوئی سمجھانے والا آئے یا نہ آئے، اسے کوئی بتلانے والا آئے یا نہ آئے، لیکن ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے عقل عطا فرمائی. اس عقل کے ذریعے سے وہ اچھے اور برے کی تمیز کر لیتا ہے، صحیح اور غلط کی پہچان اسے ہو جاتی ہے. یہ بات الگ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی رشد و ہدایت کے لیے، ان کی فلاح و بہبودیت کے لیے، صراط مستقیم بتلانے کے لیے
نبی اور رسولوں کا سلسلہ بھی جاری فرمائے۔ انسان دنیا میں آنے کے بعد سمجھتا ہے کہ میں آزاد ہوں، اور یہاں کے باشندوں کا تو نعرہ بھی یہی ہے، آئی ایم فریڈم، لیکن وہ سوچتا یہ ہے کہ میں آزاد ہوں، لیکن حقیقت میں وہ کسی نہ کسی کی واچ میں، کسی نہ کسی کی نگرانی میں ہے۔ آزادی کا یہ مطلب نہیں کہ آدمی حیوانوں جیسی زندگی گزارے، آزادی کا یہ مطلب نہیں کہ آدمی جو کرنا چاہے کر لے، جس طرح سے چاہے زندگی گزار لے۔ آزادی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں اسے دوسری ساری چیزوں سے آزاد کر دیا، اور اپنی عبادت کے لیے اور اپنے دین کے لیے اسے منتخب کر لیا۔ یہ صحیح آزادی ہے۔ ورنہ آدمی یہ سوچے کہ میں دین سے آزاد ہوں اور میں اسلام سے آزاد ہوں، شریعت سے آزاد ہوں، حقیقت میں وہ غلامی کی زندگی گزارتا ہے۔ اور یہ کس کی غلامی؟ ایک تو نفس کی غلامی اور ایک شیطان کی غلامی۔ آدمی اپنے آپ کو آزاد بھی کہتا ہے اور پھر شیطان کے بتلائے ہوئے طریقے پر چلتا ہے، تو یہ آزاد ہے یا غلام؟ یہ تو شیطان کا غلام بن گئے۔ دوسری طرف اس کے نفس کے چونچلے، یہ نفس اسے جس طرح سے چاہتا ہے بہکاتا ہے، اور جہاں چاہتا ہے لے جاتا ہے، جو چاہتا ہے کروا لیتا ہے۔ ہمارے ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ انہوں نے 40 سال تک انار نہیں کھایا۔ انار جسے داڑم کہتے ہیں، یہاں کی زبان میں معلوم نہیں اس کو کیا کہتے، انار۔ فرماتے ہیں کہ میرا دل چاہتا تھا کہ میں اسے کھاؤں، نفس بار بار مجھے کہتا ہے کہ تیری پسندیدہ چیز ہے اسے کھا لے، لیکن چونکہ نفس کا مقابلہ کرنے کی وجہ سے میں نے 40 سال تک وہ انار نہیں کھایا۔ یہ کوئی ناجائز تو ہے نہیں کھانا، لیکن اپنے نفس پر کنٹرول اور قابو پانے کے لیے۔ آدمی یہ کہتا ہے کہ کیا کرے، شیطان ساتھ میں لگا ہوا ہے، وہ ہمیں گناہ کرا دیتا ہے۔ بات ٹھیک ہے کہ ہر انسان کے ساتھ شیطان بھی ہے، لیکن نفس جو کام کرتا ہے وہ شیطان بھی نہیں کرتا۔ اس لیے ایک جگہ حمام خانے پر، یہاں باتھ روم جو ہوتا ہے اس کے باہر لکھا ہوا تھا کہ کار بد خود کرے اور لعنت کرے شیطان پر۔ گناہ کا کام خود کرتا جاتا ہے اور الزام شیطان پر لگاتا جاتا ہے۔ تو کیا اللہ تعالیٰ نے تجھے عقل اور سمجھ نہیں دی تھی؟ کیا اللہ تعالیٰ نے اس بات کا تجھے ادراک نہیں دیا تھا کہ یہ جو کام میں کرنے جا رہا ہوں یہ غلط ہے یا صحیح؟ یہ رمضان جو آیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم جیسے ناقدروں کے لیے، ہم جیسے گنہگاروں کے لیے ایک ایسا عظمتوں والا، رحمتوں والا مہینہ ہمیں عطا فرمایا کہ پچھلی زندگی کے جتنے بھی گناہ ہیں، جتنی بھی معصیتیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے اتنا مبارک، اتنا پیارا مہینہ عطا فرمایا کہ میرے بندے، یہ مہینہ جس میں تو انٹر ہوا ہے، جس مہینے میں تو داخل ہوا ہے، اس مہینے کی رحمتیں اتنی ہے، اس کی برکتیں اتنی ہے کہ تو رب کے سامنے اپنی زبان کھولتا جا، اپنے گناہوں کو قبول کرتا جا، تیرا رب تیرے گناہوں پر عفو درگزر کا قلم پھیرتا چلا جائے گا۔ 11 مہینے ہم نے اپنی مرضی والی زندگی گزار لی، اپنی منمانی والی زندگی گزار لی۔ اب ایک مہینہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، اس لیے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان شہری و رمضان شہر اللہ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ یہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔
جب شعبان کا مہینہ آتا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی آمد پر دعائیں مانگا کرتے تھے. رجب کے مہینے سے سرکار کی زبان پر یہ دعا ہوتی تھی، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان. اے الہ العالمین، رجب اور شعبان کے مہینے میں برکتیں عطا فرما. اے الہ العالمین، رجب اور شعبان کے مہینے میں ہماری زندگی میں، ہماری عمروں میں برکت عطا فرما. وبلغنا رمضان، اور ہمیں رمضان تک پہنچا دیجئے، اس لیے کہ ہم رمضان تک پہنچ کر اس کے فیوز و برکات سے مستفیض ہو سکے. ماضی میں جو کوتاہیاں ہوئی، جتنے گناہ سرزد ہوئے، اس مہینے کی برکت سے اللہ کے سامنے ان گناہوں پر عفو درگزر کا قلم پھیرنے کی درخواست کر سکے. الہ العالمین، جس کا جو اللہ تبارک و تعالی جو عرش پر ہوتے ہیں، لیکن یہ رمضان کا مہینہ ایسا ہوتا ہے کہ جب ہلال رمضان ہوتا ہے اللہ کا عرش پہلے آسمان پر آ جاتا ہے. عرش بھی پورا اتر کر پہلے آسمان پر آ گیا. ابھی اللہ کا عرش جو ہے 7 آسمان کے اوپر ہے، لیکن جیسے ہی رمضان کا چاند ہوتا ہے تو وہ پورا عرش پہلے آسمان پر آ گیا. اب کیوں آیا؟ اللہ تعالی ہم جیسے گنہگاروں کا انتظار فرما رہے ہیں کہ بھائی یہ رمضان کا مہینہ میرے اپنے بندوں کو عطا فرمایا تاکہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ وہ اس مہینے کی کیا کچھ قدر کرے، اس مہینے میں وہ میرے سامنے کیا کیا مانگے. فرماتے ہیں کہ جب رات کا پہر ہوتا ہے تو فرشتے ندا دیتے ہیں کہ ہوئے کوئی مغفرت کا مانگنے والا، ہے کوئی روزی کا طلب کرنے والا، ہے کوئی اپنے گناہوں کی بخشش مانگنے والا کہ اس کے گناہوں کو معاف کیا جائے، ہے کوئی رزق کا طلبگار کہ اسے روزی دی جائے. روزی کے معاملے میں لوگ پریشان ہیں. لوگ پوچھتے ہیں کہ بھائی کام نہیں ملتا، جاب نہیں مل رہا ہے، فلاں جگہ اپلیکیشن دی وہاں سے بھی ہمیں نکالا، فلاں جگہ ہم نے درخواست دی تھی وہاں سے بھی کوئی جواب نہیں ملا. لوگ جاب اور کام کی وجہ سے پریشان ہیں. اللہ فرماتے کہ میرے بندے، میں تو رات کے پہر میں اپنے منادی سے کہتا ہوں کہ ندا لگاؤ کہ کوئی رزق کا مارا، کوئی پریشان حال، کوئی تنگ دست ہے تو آئے میرے دربار میں، میرے سامنے صرف ہاتھ اٹھا کر مانگ لے، میں اس کے دن کے سارے مسائل حل کر دوں گا. جب مسجد کی صدا سے حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی صدائیں اٹھتی ہیں اور ہم ہیں کہ دنیا کے دوسری جگہ کامیابی تلاش کرتے ہیں اور دنیا میں دوسرے میدانوں میں کامیابی ڈھونڈتے ہیں. ہر آدمی کامیابی کی تلاش میں ہے، پریشانی سے دور بھاگنا چاہتا ہے، میں کامیاب ہو جاؤں. لیکن مسجد کا منادی پکارتا ہے حی علی الصلاح، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف. لیکن ہم ہے کہ کامیابی دوسری جگہ ڈھونڈے، جہاں کامیابی مل رہی ہے وہاں سے دور بھاگتے ہیں اور دوسری جگہ کامیابی تلاش کرتے. ہمارے لیے کامیابی کا اور کوئی ٹھکانہ نہیں اور کوئی در نہیں سوائے اس در کے. ایک جگہ مسجد کے باہر لکھا ہوا تھا کہ بھائی اگر گناہ کرتے کرتے تھک گیا ہو تو اندر آ جا، اس لیے کہ اللہ کی رحمت نہیں تھکی. تو اپنے گناہوں سے تھک گیا ہے لیکن تیرا رب تیرے انتظار میں ہے کب وہ اندر آئے اور کب میں اسے معاف کر دوں. اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے یہ بڑا عظمتوں والا مہینہ ہمیں عطا فرمایا کہ جس کی راتیں بھی مبارک، راتوں میں بھی اللہ کی رحمت برستی ہے اور دن میں بھی اللہ کی رحمتوں کی برکھا برستی ہے. آدمی دن میں روزے دار ہوتا ہے، راتوں میں اللہ کے سامنے تراویح کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، ساتھ میں قرآن کریم کی تلاوتیں کر لیتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے ان سارے اعمالوں کو دیکھ رہے ہیں
اور فرماتے کہ آدمی اپنا رمضان جس طرح سے گزارے گا اس کا سال بالکل اسی طرح سے گزرے گا. ہماری زندگی کا دار و مدار اس رمضان پر ہے. جو آدمی رمضان میں گناہوں سے محفوظ ہو گیا اللہ تعالیٰ پورا سال گناہوں سے اس کی حفاظت فرماتے ہیں. تو یہ رمضان اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے. اب اس کی قدردانی کیا ہے؟ قدردانی یہی ہے کہ ہم رمضان سے پہلے جتنے کام کرتے تھے ناجائز ہو یا غفلت والے ہو ان سارے کاموں کو اسٹاپ کر دے. رمضان سے پہلے ہماری دوستوں کے ساتھ پارٹیاں ہوتی تھی، دوستوں کے ساتھ ہماری محفلیں ہوتی تھی اور ادھر ادھر گھومنا پھرنا ہوتا تھا. وہ ساری چیزیں رمضان کے ایک مہینے کے لیے اسٹاپ کر دے. رمضان سے پہلے اگر ہمارا زیادہ وقت کھیل کود میں گزرتا تھا ایک مہینے کے لیے اس کو بند کر دے. رمضان سے پہلے ہماری زبان جو ہے بہت زیادہ چلتی تھی، اب اس کو صرف اللہ کے ذکر کے لیے، قرآن کی تلاوت کے لیے استعمال کرے. ورنہ آدمی نیکیاں تو بہت کر لیتا ہے لیکن زبان سے اتنے بڑے بڑے گناہ بھی کر لیتا ہے کہ ساری نیکیوں پر پانی پھر جاتا ہے. جہاں کسی کے ساتھ بیٹھا 2-5 منٹ کے بعد اس کی زبان اب لڑکھڑاتی ہے، تیسرے آدمی کی بات بیچ میں آتی ہے اور وہاں سے غیبت شروع ہو جاتی ہے. آدمی روزے کی حالت میں ہے اور زبان سے غیبت ہو جائے، بعض علماء نے لکھا ہے کہ اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 2 عورتوں نے روزہ رکھا اور روزہ رکھنے کے بعد حالت اس قدر ان کی بگڑی کہ قریب تھا کہ ان کی جان نکل جائے. صحابہ اکرام نے سرکار سے عرض کیا اللہ کے نبی 2 عورتوں نے روزہ رکھا ہے اور ان کی یہ حالت ہو گئی ہے کہ جو برداشت کے قابل نہیں ہے. تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک برتن بھیجا کہ ان عورتوں کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ اس برتن میں قے کرے. جب ان کے سامنے وہ برتن لایا گیا انہوں نے اس میں وامٹ کی، قے کی، تو اس کے اندر سے تازہ کھایا ہوا گوشت اور خون نکلا پیٹ کے اندر سے. تو سرکار نے فرمایا کہ ان دونوں عورتوں نے اللہ کی دی ہوئی حلال روزی سے روزہ تو رکھا لیکن ساتھ میں حرام کام کیا کہ یہ لوگوں کی غیبت کیا کرتی تھی. اور غیبت کو قرآن کریم میں اللہ نے مردار بھائی کے گوشت سے تعبیر کیا ہے، اس لیے ان کے منہ کے اندر سے وہ گوشت کے لوٹھڑے اور خون نکلا. معلوم ہوا کہ اپنی زبان پر اس رمضان میں حالت روزے میں خاص طور پر کنٹرول ہونا چاہیے. ہمارے پاس مشائخ ایسے گزرے ہیں کہ ان کے پاس مجلسیں ہوتی تھی، جیسے آپ حضرات یہاں تشریف فرماتے ہیں، ان کے سامنے بھی اسی طرح لوگ بیٹھتے تھے، حضرت بھی تشریف فرما ہوتے. اب زبان سے کچھ نہیں بولتے، خاموش مجلس، نہ حضرت کچھ بول رہے ہیں نہ مجمع میں سے کسی کو بولنے کی اجازت. خاموشی کے ساتھ بیٹھنا ہے. گویا کہ یہ سبق ہے کہ اپنی زبان کے اوپر کنٹرول کیا جائے، اس کو غلط جگہ استعمال نہ کیا جائے. یہ زبان اتنے بڑے بڑے گناہ کر لیتی ہے کہ کہیں قیامت کے دن یہ انسان کی گرفت کا سبب نہ بن جائے. اور دوسری چیز کہ ہماری زندگی جو غفلتوں میں گزر رہی ہے، غفلتیں، لوگ کہتے ہیں کہ ہم بہت بیزی ہے. ابھی ہمارے حضرت مولانا ابراہیم صاحب نے بتلایا کہ یہاں لوگوں کا حال یہ ہے کہ ہر وقت بیزی اور تیجی کے اندر ان کی زندگی گزر رہی ہے. فرماتے ہیں کہ مسجد میں اگر آدھا گھنٹہ ان کو بیٹھنے کے لیے کہا جائے تو کہتے ہیں کہ ہمیں فلاں کام ہے، ہم بہت بیزی ہو گئے. لیکن یہی آدمی جب اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ شاپنگ کے لیے جائے گا تو 2 گھنٹے تک وہ باہر کار میں بیٹھا ہے.
اس وقت اس کے پاس ٹائم ہی ٹائم ہے، لیکن اللہ کے دین کے لیے اس کے پاس ٹائم نہیں، اللہ کے اس گھر کے لیے اس کے پاس وقت نہیں، عبادتوں کے لیے اسے بیزی معلوم ہونا پڑتا ہے کہ میں بہت بیزی ہوں، اور جو آدمی کہتا ہے کہ میں بہت بیزی ہوں وہ اتنا ہی زیادہ فری ہوتا ہے۔ تو ہماری زندگی محض غفلتوں میں گزر رہی ہے، اس لیے کہ اللہ والے نے کہا میری غفلتوں کی بھی حد نہیں، تیری رحمتوں کی بھی حد نہیں، میری غفلتوں کی بھی حد نہیں، تیری رحمتوں کی بھی حد نہیں، نہ میری خطا کا شمار ہے نہ تیری عطا کا شمار ہے۔ ایک طرف ہم اپنی غفلتوں کو دیکھتے ہیں اور دوسری طرف اللہ کی عطا، اللہ کی نعمتیں، اللہ کی بخشش کو دیکھتے ہیں۔ ہماری زندگی تو اس طرح سے گزر رہی ہے دوستو کہ اگر اللہ کے نبی نے جو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات کا نظام ایمان والوں کی وجہ سے چلایا ہے، ورنہ کافر کے لیے اور جو ایمان سے محروم ہیں ان کے لیے کائنات کی کوئی چیز نہیں۔ اگر اللہ تبارک و تعالی چاہتے تو ان کو پانی کا ایک گھونٹ بھی نصیب نہ کر دے۔ یہ دنیا کی اللہ کے نزدیک کوئی حیثیت نہیں، مچھر کے پر کے برابر بھی اللہ کے نزدیک اس دنیا اور دنیا کی چیزوں کی حیثیت نہیں ہے۔ اگر اتنی بھی ویلیو اور قدر ہوتی اللہ تعالیٰ کسی کافر کو پانی کا ایک گھونٹ نصیب نہ کر دے۔ یہ جو کائنات کا نظام چل رہا ہے یہ اللہ اللہ کہنے والے اور یہ اللہ کی یادوں میں جو رچ بس گئے ہیں ان حضرات کی وجہ سے چل رہا ہے، ورنہ یہ نظام عالم ختم ہو جائے گا جس دن اللہ کی اس دھرتی پر ایک بھی اللہ کا نام لینے والا موجود نہیں ہوگا۔ ہم یہاں جو بیٹھے ہیں ہمیں صرف اللہ کی محبت نے بٹھایا ہے، ہم یہاں جو بیٹھے ہیں صرف دین کی نسبت پر بیٹھے ہیں۔ اس لیے ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے دعوت کے ساتھی نماز کے بعد اعلان کرتے ہیں کہ بھائی نماز، باقی نماز کے بعد تھوڑی دیر بیٹھنے کی کوشش کرے، دین کی بات ہوگی۔ تو فرماتے ہیں کہ 95% لوگ اٹھ کر چلے جاتے، 5% لوگ یہاں بیٹھے ہیں، اس میں بھی 2.5% لوگ کوئی کام کے نہیں ہوتے۔ فرماتے ہیں کہ اب اعلان کو چینج کرنے کی، بدلنے کی ضرورت ہے، باقی نمازوں کے بعد دین کی بات ہوگی کوئی نہیں بیٹھتا، لیکن اگر اعلان اس طرح کرو کہ بھائی باقی نماز کے بعد پروفٹ کی بات ہوگی، نفع کی، تو سب بیٹھیں گے کہ یہ آج مولانا کون سا پروفٹ بتلانے والے۔ تو ہمیں دنیا کے پروفٹ کی قدر ہے لیکن یہ حقیقت میں آخرت کا پروفٹ بتلا رہے ہیں۔ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہیں گے، اللہ تعالیٰ جنت میں اتنا بڑا درخت لگا دیں گے کہ 500 سال تک تیز رفتار گھوڑا اس کے نیچے سے چلتا رہے تب بھی اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ بندے جب تو سبحان اللہ کہتا ہے، سبحان اللہ، اللہ کی ذات پاک ہے، فرماتے ہیں کہ جب تو سبحان اللہ کہتا ہے تو تیرے سبحان اللہ کہنے سے میری ذات پاک ہونے والی نہیں، لیکن مجھے قسم ہے اپنی عزت و جلال کی تیری زبان ضرور پاک کر دوں گا۔ بندہ جب الحمدللہ کہتا ہے اللہ فرماتے ہیں کہ میرے بندے تیرے الحمدللہ کہنے سے میری تعریفات میں کوئی اضافہ ہونے والا نہیں، لیکن مجھے قسم ہے اپنے پروردگار ہونے کی، تیری عزتوں کے اور تیری تعریف کے دنیا میں ڈنکے بجا دوں گا۔ بندہ جب اللہ اکبر کہتا ہے کہ اللہ کی ذات بڑی ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ میں تو پہلے بھی بڑا تھا، اب بھی بڑا ہوں اور ہمیشہ سے میری ہی بڑائی رہے گی، لیکن تیرے اللہ اکبر کہنے سے میری بڑائی میں اضافہ ہونے والا نہیں۔ مجھے قسم ہے اپنے پروردگار ہونے کی، میں تیری بڑائی کے دنیا میں ڈنکے بجا دوں گا۔ یہ جو ہم تسبیحات پڑھتے ہیں یہ بھی اپنے فائدے کے لیے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر،
یہ معمولی معمولی تسبیحات ہیں، لیکن اس کا اجر انسان کو اس وقت معلوم ہوگا جبکہ یہ دنیا کی آنکھیں بند ہوگی۔ ابھی ہمیں قدر نہیں ہے۔ اللہ نے یہ جو قیمتی سانس عطا فرمائے ہیں، اس کی قدردانی انسان کو دنیا کی زندگی میں نہیں ہوتی۔ جب موت آئے گی اور موت کے بعد آخرت کے احوال سامنے آئیں گے، فرماتے ہیں کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جنت میں ساری نعمتیں موجود ہیں، عیش و آرام ہیں، فرماتے ہیں کہ وہاں انسان کو کسی چیزوں کا غم نہیں ہوگا، پھر بھی وہاں ایک چیز کا افسوس ہوگا۔ وہ کون سی چیز؟ تو وہ یہ تمنا کرتا ہے، افسوس کرتا ہے کہ کاش دنیا میں اللہ نے جو زندگی عطا فرمائی تھی اس میں جو وقت میرا غفلتوں میں گزرا، کاش کہ میں ان اوقات کو بھی یاد الہی میں لگاتا۔ وہاں جا کر ہمیں پتہ چلے گا کہ اللہ نے ہمیں جو قیمتی زندگی عطا فرمائی ہے یہ کتنی قیمتی ہے۔ آدمی 60-70 سال کی زندگی گزارتا ہے اور 60-70 سال کی زندگی دیکھتے ہی دیکھتے ختم ہو جاتی ہے۔ کسی عمر رسیدہ آدمی سے پوچھو کہ بھائی تمہارے 70 سال ہو گئے تو کیا تمہیں پتا چلا کہ بہت لمبی زندگی گزاری؟ وہ یہی کہے گا کہ ابھی تک مجھے اپنی جوانی بلکہ اپنا بچپنا یاد ہے کہ بچپن میں ہم لوگ فلاں جگہ کھیلتے تھے، فلاں جگہ کھاتے تھے، فلاں دوستوں کے ساتھ گھومتے تھے۔ معلوم ہوا کہ ایک ہی جھٹکے میں انسان کی زندگی ختم ہو جائے گی، اور آئے دن ہمارے سامنے روزانہ جنازے اٹھ رہے ہیں، آئے دن موت کی خبر آ رہی ہے۔ جوان بیٹا سوچتا ہے کہ میں تو ابھی جوان ہوں، لیکن بوڑھا باپ اپنے جوان بیٹے کو اپنے کندھوں پہ اٹھا کر دفن کر دیتا ہے۔ یہ موت کسی کی رشتہ داری نہیں رکھتی، یہ موت کسی کو نہیں پہچانتی کہ یہ بوڑھا ہے اس کو مجھے لے جانا ہے اور یہ جوان ہے یہ بھی بچے گا، بلکہ موت کا جو وقت ہوتا ہے وہ آ کر لے کر چلی جاتی ہے، ہمیں پتہ تک نہیں چلتا۔ اس لیے اپنے آپ کو اتنا تیار رکھے۔ اتنا حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر میرے پاس موت کا فرشتہ آئے اور کہے کہ میں آپ کی روح قبض کرنے کے لیے آیا ہوں، تو حضرت فرماتے ہیں کہ میں ان سے کہوں گا کہ میں بالکل تیار ہوں، اس لیے کہ میں نے اپنی زندگی کو اتنی پاکیزہ، اتنی ستھری بنائی ہے کہ نہ میرے اوپر کسی کا کوئی قرض ہے، نہ کسی کے اوپر میرا بوجھ ہے، نہ میں نے کسی کو ایذا پہنچائی، نہ میری ذات سے کسی کو تکلیف پہنچی۔ میرے سارے معاملات بالکل صاف ہے۔ میری زندگی میں نے اس طرح سے گزاری ہے کہ جب بھی موت کا فرشتہ آئے میں بالکل تیار ہوں۔ اگر ہمارے پاس موت کا فرشتہ آئے ہمیں مہلت مانگنی پڑتی ہے کہ بھائی ابھی فلاں وقت فلاں کام باقی ہے، فلاں چیز باقی ہے، فلاں بچے کی شادی باقی ہے، ارے ذرا 2-4 رکعت نمازیں پڑھ لوں، کچھ قرآن کی تلاوت کر لوں۔ ہم مہلت مانگتے ہیں اس لیے کہ ہماری زندگی ایسی گزری ہے، ہماری زندگی اس طرح گزری ہے کہ ہمیں یقین ہے کہ اگر موت آئے گی تو ہمیں جواب دینا مشکل ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا ہمیں یہ موقع عطا فرمایا۔ یہ رمضان کا مقدس مہینہ، اس میں جو سرکش شیاطین ہوتے اسے قید کر دیا جاتا ہے۔ لوگ شیطان کو بدنام کرتے ہیں کہ یہ ہمیں گناہ کراتا ہے، اب وہ شیطان تو قید کر دیا گیا، پھر بھی گناہ تو ہو رہے ہیں۔ تو یہ رمضان کا مہینہ آتا ہے، اس میں آدمی کم از کم گناہوں سے بچ جائے۔ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی راستے سے گزر رہا تھا، امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک آدمی راستے سے گزر رہا تھا، اس کے پیچھے ایک شیر بھاگا، شیر، لائن۔ اب وہ آدمی اپنی جان بچانے کے لیے ادھر ادھر دیکھنے لگا کہ اپنی جان کیسے بچاؤں۔ بھاگتے بھاگتے اسے سامنے ایک کنواں نظر آیا جو کافی گہرا تھا، اندر پانی بھی تھا۔ اس نے سوچا کہ میں اس کنویں میں چھلانگ لگا دیتا ہوں، جب شیر چلا جائے گا تو میں باہر نکل آؤں گا۔
جب وہ اس ارادے سے اس کنویں کے پاس پہنچا، اس نے کنویں کے اندر جھانک کر دیکھا، اسے پانی کے اوپر ایک کالا ناگ تیرتا ہوا نظر آیا، سنیک۔ اب وہ سوچنے لگا کہ پیچھے شیر ہے اور اندر کنویں میں سانپ ہے، اگر نہیں کدا تو یہ پھاڑ کر کھا جائے گا، اور اگر نیچے کدا تو وہ اپنے ڈنک مار کر اس کے زہر سے مجھے ہلاک کر دے گا۔ اب وہ اسی پریشانی کے عالم میں تھا کہ کیا کروں کیا نہ کروں، مرتا کیا نہ کرتا۔ اسے کنویں کی منڈھیر پر دیوار کے اوپر لمبی لمبی گھاس اگی ہوئی نظر آئی۔ اس نے سوچا کہ یہ گھاس پکڑ کر میں کنویں میں لٹک جاتا ہوں، نہ اوپر رہوں گا کہ مجھے شیر کھائے، نہ اندر جاؤں گا کہ مجھے سانپ ڈسے۔ جب شیر چلا جائے گا تو میں واپس اوپر آ کر اپنی جان بچا لوں گا۔ یہ سوچ کر وہ گھاس پکڑ کر کنویں میں لٹک گیا۔ بس اسی پریشانی کے عالم میں تھا کہ اس کی نظر پڑی اچانک اس منڈھیر کے اوپر، جہاں وہ گھاس پکڑ کر لٹک رہا تھا وہاں اس نے 2 چوہے دیکھے، ریڈ، ایک بلیک اور ایک وائٹ۔ 2 چوہے اسی گھاس کو آ کر کاٹ رہے تھے جسے پکڑ کر یہ لٹک رہا ہے۔ یہ تیسری مصیبت۔ پیچھے نیچے ہے سانپ، باہر ہے شیر، اور یہاں 2 چوہے اسی گھاس کو کاٹ رہے جسے یہ پکڑ کر لٹکتا ہے۔ اور پریشان ہو گیا۔ فرماتی کہ اسی پریشانی کے عالم میں اس نے ادھر ادھر نظر کی، اسے سامنے شہد کا ایک چھتا نظر آیا، ہنی، شہد، اس کا چھتا نظر آیا۔ اس پر مکھیاں تو تھی نہیں، البتہ وہ چھتا شہد سے بھرا ہوا تھا۔ اب وہ سوچنے لگا کہ ذرا میں اسے ٹیسٹ کر کے دیکھوں، ذرا چکر دیکھوں کیسا ہے۔ ایک ہاتھ سے وہ گھاس پکڑتا ہے اور دوسرے ہاتھ کی انگلی سے اس نے شہد ذرا چکھا تو اسے بڑا ٹیسٹ معلوم ہوا، اوریجنل ہے۔ اب اسے نہ تو شیر یاد رہا، نہ اسے نیچے سانپ یاد رہا، نہ اسے وہ چوہے یاد رہے۔ اب سوچئے کہ اس آدمی کا انجام کیا ہوگا جو شہد چاٹ رہا ہے، موت سامنے۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اے بھائی تیری مثال اسی آدمی کی طرح ہے۔ اے بھائی، اے دنیا میں بسنے والے انسان، تیری مثال اسی آدمی کی طرح ہے۔ ملک الموت، سانپ ملک الموت یہ شیر کی طرح پیچھے لگا ہوا ہے۔ شیر کی طرح ملک الموت ہر وقت پیچھے، اور فرماتے ہیں کہ وہ سانپ یہ قبر کا عذاب ہے جو ہر وقت تیرا انتظار کر رہا ہے کہ تو کب آئے اور تجھے عذاب کا مزہ چکھائے۔ اور جس گھاس کو تو پکڑ کر لٹک رہا ہے یہ تیری زندگی ہے، اور یہ سفید اور کالا چوہا یہ تیری زندگی کے لیل و نہار ہے، دن اور رات ہیں کہ جسے تیری زندگی کو یہ چوہے کاٹ رہے۔ فرماتے ہیں کہ یہ شہد اور یہ شہد کا چھتا یہ دنیا کی لذتیں ہیں جس کے پیچھے انسان دیوانہ بنا ہوا ہے۔ اے بھائی سوچ کے تیرا انجام کیا ہوگا۔ آج ہم دنیا کی لذتوں کے پیچھے پڑے ہوئے، نہ ملک الموت ہمیں یاد ہے، نہ قبر کا عذاب یاد ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ، ان کے گھر کے دروازے پر لکھا ہوا تھا، بورڈ پر ایک شعر لکھا ہوا تھا جو ہمیشہ انسان کو موت کی یاد دلاتا ہے۔ رہ کے دنیا میں بشر کو زیبا نہیں غفلت، موت کا دھیان بھی لازم ہے کہ ہر آن رہے۔ رہ کے دنیا میں بشر کو زیبا نہیں غفلت، موت کا دھیان بھی لازم ہے کہ ہر آن رہے۔ جو بھی بشر آتا ہے دنیا میں یہ کہتی ہے قضا، میں بھی پیچھے چلی آتی ہوں ذرا دھیان رہے۔
انسان کی موت ہمیشہ اسے کہتی ہے کہ تو آگے آگے ہے، میں تیرے پیچھے ہوں۔ اس لیے علامہ انور صابری نے بڑی پتے کی بات کہی، جس دور پہ نازاں تھی دنیا ہم اب وہ زمانہ بھول گئے، غیروں کی کہانی یاد رہی خود اپنا فسانہ بھول گئے۔ آج ہمارا یہی حال ہے، ہمیں دوسرے کی ساری زندگی معلوم، لیکن ہم اپنے حالت سے بے خبر۔ ذرا پوچھئے کسی سے، سرکار کی زندگی کے بارے میں پوچھئے، صحابہ اکرام کے نام پوچھئے، عشرے مبشرہ کون تھے، ذرا کسی سے دینی معلومات پوچھئے، آدمی گردن جھکا دیتا ہے۔ اور دنیا کے کسی کرکٹر ہو یا فٹ بال پلیئر ہو، ان کی زندگی پوری معلوم، وہ کہاں پیدا ہوا، کب پیدا ہوا، رات میں یا دن میں، اسے کھانے میں کون سی چیز پسند ہے، کون سا سیریل لیتا ہے، کون سے کپڑے پہنتا ہے، اسپورٹ ڈائریکٹ کے جوتے پہنتا ہے یا کہاں سے منگواتا ہے، سب چیزیں معلوم۔ اپنی زندگی کے بارے میں کچھ معلوم نہیں۔ منہ دیکھ لیا تھا آئینے میں پر داغ نہ دیکھے سینے میں، جی ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے۔ آج ہماری زندگی دیکھیے دوستو، اس دنیا کی زندگی کے لیے اتنی دوڑ دھوپ، اتنی محنتیں ہو رہی ہے کہ آدمی اپنی موت کو بھول گیا، اپنی آخرت کو بھول گیا کہ میں جہاں سے آیا ہوں ریٹرن مجھے وہیں پر جانا ہے۔ اور فرماتے ہیں تکبیر تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے انور، تکبیر تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے انور، جس ضرب سے دل ہل جاتے ہیں وہ ضرب لگانا بھول گئے۔ وہ اللہ اللہ کی ضربیں جب زبان سے اور دل سے اٹھتی تھی تو ہماری جو فضائیں ہیں وہ بھی اللہ کی یادوں سے اور ذکر الہی سے گونج اڑتی تھی۔ لیکن آج وہ ضربے لگانے والے کہاں گئے؟ یہ مسجدیں ویران اور خالی نظر آتی ہے۔ عید کے بعد جب 2-4 دن یہاں قیام کا موقع ہوتا ہے تو میں اپنے رشتہ دار جو تعلق والے ہیں ان سے پوچھتا ہوں کہ بھائی یہ نمازی اب کہاں گئے؟ مسجد رمضان میں بالکل فل نظر آتی ہے اور مسجد والے سوچتے ہیں کہ اب ہماری مسجد کو اور بڑا کرنا چاہیے، نمازی اتنے آ رہے ہیں کہ ناکافی ہے۔ لیکن جیسے عید کا چاند ہوتا ہے یہ بھی عید کے چاند کی طرح آ کر غائب ہو جاتے ہیں۔ پھر پوچھا جاتا ہے کہ بھائی وہ ہمارے جوان کہاں گئے، ہمارے وہ محلے کے نمازی کہاں گئے؟ تو ان کو شرما شرمی میں کہنا پڑتا ہے کہ وہ تو عید کا چاند تھے، اب آئندہ رمضان میں آئیں گے۔ تو کیا ہم حقیقت میں اسی طرح مسلمان ہیں؟ آپ کی یہ مسجد فلاح والے ماشاءاللہ بڑی تعریف سنی میں نے یہاں کے لوگوں کہ بڑے نمازوں کے پابند ہیں، دین کے کاموں میں بڑی دلچسپی رکھتے ہیں۔ تو میں نے سوچا کہ میں بھی ذرا 2 دن یہاں آ کر تو گزاروں تاکہ میری بھی اصلاح ہو جائے۔ ایسے نورانی ماحول میں، ایسے ذکر و اذکار والے ماحول میں آپ حضرات کی صحبت میں رہ کر مجھے بھی کچھ سیکھنا نصیب ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ زندگی بھی قیمتی عطا فرمائی، اور زندگی میں یہ جو بار بار رمضان آ رہے ہیں یہ ہمارے لیے گولڈن چانس ہے۔ آدمی کو یہ بار بار نہیں ملتے، نصیب والوں کو ملتا ہے۔ یہ رمضان کا مہینہ، اس میں اللہ تعالیٰ بہت جلدی اپنے بندوں سے راضی ہو جاتے ہیں، انتظار میں ہے کہ کب یہ ہاتھ اٹھا لے، کب میرے پاس آ جائے۔ اس لیے فرمائے کہ ایک ماں ہوتی ہے جب اپنے بچے کو روتا ہوا دیکھتی ہے تو اس کا دل نرم ہو جاتا ہے، کتنا بھی بڑا گناہ کر لیا ہو ماں اسے معاف کر دیتی ہے۔ اور اللہ یہ تو 70 ماؤں سے زیادہ مہربان ہے۔
تو اس رب کریم کے دربار میں ہم حاضر ہوئے ہیں. اب اسی رب کو منانا ہے، اسی رب سے کچھ مانگنا ہے، اسی رب کے سامنے اپنی فریاد پیش کرنی ہے کہ الہ العالمین بہت گناہ کر کے، بہت تھکے ہارے ہو کر آپ کے در پر حاضر ہوئے ہیں. اب تو آپ ہمیں اپنا بنا لیجئے، اب تو ہمیں ایسی گناہوں والی زندگی سے چھٹکارا عطا فرما کر نیکیوں والی زندگی عطا فرما دیجئے. یہ عصر کے بعد کا وقت چونکہ قیمتی بھی ہوتا ہے، تو میں نے سوچا کہ آدھا گھنٹہ بیان ہو جائے، اس کے بعد 2-5 منٹ دعا ہو جائے، اس کے بعد جن حضرات کو تلاوت کرنی ہو، ذکر کرنا ہو، دعائیں کرنی ہو، اپنے اپنے انفرادی اعمال بھی وہ کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کہی سنی باتوں پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہ رمضان اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے ہمیں عطا فرمایا، اس کی قدردانی اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرمائے.